تھی کہ کتنی معرفت ضروری ہے، تو میں نے بتایا کہ اتنی معرفت ضروری ہے کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ یہ کس لڑکے سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تعتبر فی الاستعمار، اور اجازت لینے میں اعتبار کیا جائے گا تسمیت الزوج، خامد کا نام لینا، علاوہ جن ایسے طور پر کہ تقع بہ المعرفہ، کہ معرفت واقع ہو جائے، یہ تظہر رغبتها، تاکہ عورت کی رغبت ظاہر ہو جائے، من رغبتها عنہ، اور اس کی بے رغبتی بھی ظاہر ہو جائے کہ وہ رغبت رکھتی ہے یا بے رغبتی رکھتی ہے۔ ولا تشترط تسمیت المہر، اور مہر کا نام لینا شرط نہیں ہے، وہ صحیح، صحیح مذہب یہی ہے، لأن النکاح صحیح بدونہ، اس لیے کہ نکاح صحیح ہے بغیر مہر کے تذکرے کے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح لڑکی کا ہو گیا، لڑکی کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا آپ کا نکاح کر رہے ہیں۔ جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد لڑکی کو کسی نے آ کر بتایا کہ جی آپ کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس نے آ کر لڑکی کو بتایا ہے وہ لڑکی کا ولی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس نے آ کر لڑکی کو بتایا ہے وہ لڑکی کا ولی نہیں ہے، وہ ایسے ہی کوئی تیسرا بندہ ہے۔ تو دونوں صورتوں کا حکم مختلف ہوگا۔ لڑکی کو آ کر کسی نے بتایا، ولی نے آ کر بتایا کہ بیٹا ہم آپ کا نکاح کر چکے ہیں، لڑکی خاموش ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ اس نکاح پر رضامند ہے۔ اور اگر لڑکی نے کہہ دیا کہ جی میں تو راضی نہیں ہوں، پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور اگر ولی کے علاوہ کسی اور نے آ کر کہا کہ جی آپ کا نکاح ہو چکا ہے، تیسرا بندہ ہے، کوئی ولی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یا تو عدد شرط ہے یا عدالت شرط ہے، یعنی کہ یا تو دو افراد آ کر خبر دیں، یا پھر ایک آدمی جو خبر دے رہا ہے وہ عادل ہو، یعنی وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، اس لڑکی کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اگر لڑکی خاموش رہی تو اس کی خاموشی اجازت ہی سمجھی جائے گی۔ اور اگر کوئی تیسرا بندہ آ کر کہہ رہا ہے جس کے جھوٹ اور سچ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس کی خبر پر لڑکی کا خاموش رہنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لڑکی بعد میں بھی انکار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی صورت ہے کہ ولی نے کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ آپ جا کر میری بیٹی کو بتا کر آؤ، اس صورت میں بھی ولی والا ہی حکم ہوگا، یعنی اگر لڑکی خاموش ہو گئی تو پھر سمجھو کہ اس کا نکاح ہو گیا، اور اگر لڑکی خاموش نہیں ہوئی، اس نے انکار کر دیا، تو پھر بات واضح ہو گئی۔ دیکھ لیجئے ترجمہ، وَلَوْ زَوَّجَهَا، اگر شادی کر دی لڑکی کی، فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ، خبر پہنچی، فَسَكَتَتْ، وہ خاموش ہو گئی، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، پھر اس کی تفصیل وہی ہوگی جو ہم ابھی ذکر کر چکے۔ لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي السُّكُوتِ لا يختلف، اس لیے کہ سکوت کی دلالت کرنے میں کوئی اختلاف نہیں کیا گیا۔ ثم المخبر، پھر خبر دینے والا، ان کان فضولیا، اگر فضولی ہے، یعنی کوئی تیسرا بندہ ہے، ولی بھی نہیں ہے اور ولی کا قاصد بھی نہیں ہے، یشترط فیہ العدد، پھر اس میں عدد کی شرط لگائی جائے گی، یعنی یا تو دو آدمی آ کر خبر دیں، اوی العدالہ، یا عدالت کی شرط لگائی جائے گی امام صاحب کے نزدیک۔ خلاف اللہما، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدد اور عدالت ضروری نہیں ہے، ولی آ کر بتائے یا کوئی تیسرا بندہ آ کر بتائے، دونوں برابر ہیں۔ ولو کان رسولا، اور اگر وہ قاصد ہے، لا یشترط اجماعا، تو پھر بھی عدد اور عدالت کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ وَلَهُ نَظَائِرٌ، اور اس کے بہت سے نظائر بھی موجود ہیں۔ پہلے تو تھا باکرہ سے اجازت لینے کا مسئلہ، اب یہاں سے بتا رہے ہیں سیبہ سے مسئلہ۔ سیبہ سے اجازت لینے کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سیبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں
باقیرہ کے مقابلے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے کسی خاوند کے ساتھ وقت گزار چکی ہے، جس کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ہو چکی تھی۔ سیبہ کا اگر دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو پھر بولنا ضروری ہے۔ اگر وہ خاموش رہتی ہے یا وہ مسکرا پڑتی ہے تو پھر اس کا مسکرانا یا خاموش رہنا اجازت نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ نکاح کے بارے میں واقف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ السیب تشاور، کہ سیبہ سے مشورہ لیا جائے گا، اس سے بات چیت کی جائے گی۔ دیکھ لیجئے، وَلَوِ اسْتَأْذَنَ سیبہ، اگر اجازت طلب کی سیبہ سے فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، تو اس کی رضامندی کے لیے قول کا ہونا ضروری ہے، لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السیب تشاور، سیبہ سے مشورہ لیا جائے گا، وَلِأَنَّ النُّطْقَ لا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، اس لیے کہ سیبہ کا بولنا یہ عیب نہیں شمار کیا جائے گا۔ اگر باکرہ لڑکی ہے، وہ بات کرنی شروع کر دے، مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو لیکن عیب سمجھتے ہیں اس کو، لیکن جو سیبہ ہے اس میں اس کو عیب نہیں شمار کیا جاتا۔ قل الحیاء بالممارسہ، اور ممارسہ کی وجہ سے، تعلقات، ازدواجی تعلقات کی وجہ سے حیا میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فلا مانع من النطق فی حقها، اس لیے اس سیبہ کے حق میں نطق سے، بولنے سے کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات مکمل ہو گئی۔ ہم نے یہاں تک کیا کیا پڑھ لیا؟ پہلے نمبر پر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ اپنا نکاح کف میں کرے تب تو کوئی اختلاف نہیں، اگر غیر کف میں کرے تو پھر احناف کا اختلاف ہے کہ نکاح واقع ہوا یا نہیں ہوا، یہ تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ دوسری بات یہ کہ ولایت اجبار کس لڑکی پر حاصل ہوتی ہے اور کس لڑکی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی، ولی کو کس پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے اور کس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا مذہب بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم نے یہ پڑھا کہ ایک باکرہ لڑکی سے اجازت جب طلب کی جائے گی تو آیا اس کی خاموشی، اس کا مسکرانا اجازت ہوگا یا نہیں، اور اگر سیبہ سے اجازت لی جا رہی ہے تو اس کا خاموش رہنا یا اس کا مسکرانا اجازت ہوگا یا نہیں، دونوں کی تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی لیکن کسی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے، کچھ وجوہات انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، کھیل کود کی وجہ سے، زیادہ کھیل کود کی وجہ سے، یا ماہواری جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ماہواری کے جو خاص ایام ہوتے ہیں عورتوں کے، اس کی وجہ سے، یا کوئی زخم لگ گیا تھا اس کے تو اس وجہ سے اس کا پردہ زائل ہو گیا، یا زیادہ عرصہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ پردہ بکارت زائل ہو گیا، تو اس صورت میں آیا پردہ بکارت شادی کے علاوہ کسی اور وجہ سے زائل ہو جائے تو پھر اس کو باکرہ سمجھا جائے گا یا سیبہ سمجھا جائے گا، یعنی اس سے اجازت کیسے طلب کی جائے گی؟ آیا اس کی خاموشی اور اس کا مسکرانا اجازت ہوگی یا اس کا بولنا ضروری ہو؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر نکاح کے علاوہ، شادی کے علاوہ کسی بھی وجہ سے عورت کا پردہ زائل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ باکرہ ہی شمار ہوگی، اور اس سے جب نکاح کی اجازت لی جائے گی تو اس کا خاموش رہنا یا مسکرانا بھی اجازت ہوگی۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی تمام ائمہ کا امام صاحب سے اختلاف ہے، وہ یہ کہ اگر زنا کی وجہ سے کسی کا پردہ بکارت زائل ہو گیا تو آیا اس لڑکی سے اجازت باکرہ کی طرح لی جائے گی یا سیبہ کی طرح، یعنی اس زانیہ
کا خاموش رہنا یا مسکرانا اجازت ہوگا یا بولنا ضروری ہوگا اس کے لیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زنا کی وجہ سے کسی عورت کا پردہ بکارت زائل ہوا ہے تو پھر اس کا خاموش رہنا اور اس کا مسکرانا اجازت سمجھا جائے گا، کیونکہ نکاح ایک مخفی معاملہ ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کو چھپایا جائے، یہ نہ ہو کہ اسے اجازت طلب کی جائے، وہ خاموش رہے تو اس سے لوگ کہیں لو جی یہ اب خاموش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش ہے یا مسکرا پڑی ہے تو پھر تمہیں اس سے زیادہ تفصیلات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ سب فرماتے ہیں کہ اس کا بولنا اور اس کا اپنی رضامندی کا اپنی زبان سے اظہار کرنا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ سیبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا بھی پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا بات چیت کرنا ضروری ہوگا۔ امام صاحب نے یہی بتایا کہ ایسے مناسب نہیں ہے، اگر یہ بات چیت کرے گی اور لوگ اس کو تانا زنی کریں گے کہ تو بتاتی کیوں نہیں، تو پھر جن کو نہیں پتا ہوگا اس معاملے کا ان کو بھی پتا چلے گا اور فساد پیدا ہوگا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو چھپا ہوا رہنے دیں۔ البتہ اگر وہ ایسی عورت ہے جس کے زنا کا سب کو پتہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس کا بولنا ضروری ہوگا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا اگر زائل ہو جائے بکارت بِوَثْبَةٍ اچھل کود کی وجہ سے، او حیضۃ یا حیض کی وجہ سے، او جراحۃ یا زخم کی وجہ سے، او تعنیس یا لمبا عرصہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ تو یہ باکرہ کے حکم میں ہوگی، لِأَنَّهَا بکر حقیقتاً اس لیے کہ یہ حقیقتاً باکرہ ہے، لِأَنَّ مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ لَهَا اس لیے کہ اس کا نکاح پہلی بار ہو رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ خاوند سے مل رہی ہے، اس لیے اس میں حیا اور شرم باکرہ ہی کی طرح ہیں۔ وَمِنْهُ الْبَاكُورَ وَالْبُكْرَ اور کہتے ہیں باکرہ سے باکورہ اور بکرا نکلا ہے، باکورہ اور بکرا کہتے ہیں نئی چیز کو، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي اور اسی لیے وہ حیا کرتی ہے، لِعَدْمِ الْمُمَارَسَةِ کسی مرد کے ساتھ تعلقات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں حیا زیادہ ہے۔ وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنَا فَهِيَ كَذَلِكَ اگر زائل ہو گئی بکارت زنا کے ذریعے پھر بھی اس کا یہی حکم ہوگا امام صاحب کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد و شافعی امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یکتفا بسکوتها اس کا سکوت کفایت نہیں کرے گا، لأنها سیب حقیقتاً اس لیے کہ وہ حقیقتاً سیبہ ہے، لأن مصیبها عائد الیہا اور اس لیے کہ اس کے پاس جو خامند آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ یعنی جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں استواجی وہ دوسری بار ہیں، پہلی بار نہیں ہے۔ وَمِنْهُ الْمَثُوبَةُ وَالْمَثَابَةُ وَالتَّثْوِيبُ اور اسی سے یعنی طیبہ سے ہی یہ الفاظ نکلے ہیں۔ ولی ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان الناس عرفوها بکرن لوگ اس کو باکرہ سمجھتے ہیں، اگر یہ بولے گی فیعیبونہا بالنطق اگر یہ بولے گی تو لوگ اس کو عیب دار قرار دیں گے، فتمتنع عنہ لہذا وہ اس حیا کی وجہ سے رک رہی ہے، فیکتفا بسکوتها لہذا اس کے سکوت کو کافی سمجھا جائے گا۔ کئی لا تتعطل علیہا مصالحها اور اس لیے کہ اس کے مصالح معطل نہ ہو جائیں، عورت بدنام نہ ہو جائے، اس لیے ذرا شریعت کی حدود میں رہ کر اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس سے اجازت لی جائے، بخلاف اس صورت کے اذا وطئت بشبہۃ او نکاح فاسد۔ ہاں ایک صورت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر وطی بشبہ ہو گئی یا نکاح فاسد کے ذریعے وطی ہو گئی تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وطی بشبہ میں یا نکاح فاسد میں، تو اس صورت میں
وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے اجازت لی جائے گی، بولنا اس کے لیے ضروری ہوگا. لأن الشرع اظہرہ حیث علق به احکاما، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح وتی بشبہ اور نکاح فاسد کو شریعت نے خود ظاہر کیا ہے اور اس کے ساتھ احکامات کو معلق کیا ہے. بہرحال زنا جو ہے اس کے بارے میں مستحب یہی ہے کہ اس کو چھپایا جائے، حتیٰ کہ اگر عورت کا حال زیادہ مشہور ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب جانتے ہیں، تو پھر لا یکتفا بسکوتھا، اس کا سکوت کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنی شرح میں دیکھ لیجئے گا. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ شرح سے دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے، وگرنہ پھر انشاءاللہ کل سبق کے دوران آپ سبق شروع ہونے سے پہلے بھی پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.